السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، رب اصحاب محمد کی مہربانی ہے کہ اس ذات بابرکات نے اس خوبصورت ایمانی روحانی محفل میں اسلامی سال کے پہلے مہینے اور پہلے ان لمحات میں محبت کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے بہادروں صحابہ غلاموں، اللہ ہم سب کی حاضری انتظام کرنے والوں کا انتظام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں ان اپنے بزرگوں کا، دوستوں کا، صحابہ غلاموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں آپ کی زیارت کا بہانہ بخشا۔ اللہ میرے ان تمام صحابہ غلاموں کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محبت صحابہ کے سفر میں کامیاب فرمائے، منزل تک پہنچائے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، علماء کرام کا اپنے مفصل مدلل بیان سنا۔ اسٹیج پر علماء کے چہرے پر نور ہمارے سامنے ہیں، میرے سامنے بھی میرے پڑھے لکھے بزرگ نوجوان تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے لیے قبول فرمائے، صحابہ کے ساتھ اللہ وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ صحابہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیں شہیدوں کا، محمد کے صحابہ پر قربان ہو جانے والوں کا اللہ تذکرہ، ذکر، ادب کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں شہیدوں کی بے ادبی سے بچائے۔ اللہ صحابہ پر قربان ہو جانے والوں کا ادب نصیب فرمائے۔ ہماری ملاقات آدھے گھنٹے کی یا 35 منٹ تک کی ہوگی۔ ہم تھوڑی دیر اللہ رسول کے صحابہ کی بات کریں گے۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سب اخباری خبریں ہیں، سبق ہے جو بڑوں نے پڑھایا، اس کی چند لائنیں میں آپ کو سناؤں گا۔ اپنے بڑوں کو میری کوئی بات آپ تک پہنچے، التماس ہے کہ آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے تو بڑی ذرا نوازی ہوگی، نہیں تو آپ دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ چکوال کے لوگ ایک ساتھ لکھا جائے چکوال، پتہ نہیں چلتا، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا اور لکھا جائے چکوال تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ بڑے بہادر لوگ ہیں آپ، محمد کے صحابہ کی وفاداری کے قصے، قربانیاں آپ کی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اللہ ہر در کو صحابہ کے در کا غلام رکھے۔ اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ کے نام سے آباد و شاد رکھے۔ میرے بھائی مولانا بنیامین نے مجھے حکم فرمایا، اللہ نے سعادت بخشی، حاضری کی، میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں گے، آہستہ آہستہ بلند کرنا ہے۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، کسی کی اللہ کے نام سے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین پاکستان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھی بس محبت سے رہو، رواداری کے ساتھ رہو۔ اللہ کا نام اتنا اونچا اونچا کیوں لیتے ہو؟ اسپیکر کے اوپر، ممبروں کے اوپر، میناروں کے اوپر کسی کی دل آزاری ہو تو نعرہ ہمارا مذہب ہے، مذہب کو چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جائے، اس طرح اپنی آواز کا اپنے والیوم سیٹ کرنا ہے۔ نعرہ محمدی، بہادر بولیں اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، آواز زیادہ ہو گئی ہے، FIR ہو سکتی ہے۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، بہادری سے بولے نعرہ صحابہ۔ تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، غیور مٹی جا کے بولے گی شان صحابہ، بہادر بہادری سے بولے گا شان صحابہ، نام صحابہ، ہاتھ پرچم بنا لیں اور آواز کو بلند کر لیں، شان، ہاتھ بلند کر کے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان،
تساں سارے یا تسی سارے میں کلا اللہ ہی اللہ درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم اردو کی حمد ہے دو تین شعر ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنے کی انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آدھے گھنٹے 35 منٹ میں سمیٹنے کی پوری کوشش کریں گے آپ بھی جاگتے رہیں میں بھی جاگ رہا ہوں انشاءاللہ مجھے نیند آئے تو آپ نے جگا دینا ہے کہ 35 منٹ پورے ہو گئے ہیں یا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا عرض ہے چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے جو چاہتا ہے میرے ساتھ آواز ملا کے بولیں جو چاہتا دیتا ہے صبح کو اذن سحر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ایسا ہے ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے موحد و آواز گونجے آپ جی جو چاہتا کو اذن سحر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے سفر ہمارا حمد کا ہے لیکن سارے سفر ہمیں جو ملے ہیں محمد کے صحابہ کا صدقہ ہم موحد ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم جو جتنے نام رکھ لیں سارے یہ ملے محمد کے صحابہ سے ہیں کہو سبحان عرض کروں گا ابن خطاب یا ابن ہشام دے مانگے نبی جب رو دعائیں اللہ بھیج عمر دیتا ہے اللہ بھیج عمر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے 4 منٹ ہمارے ہو گئے 30 میں سے 4 گئے باقی کتنے رہ گئے او چکوال کے ماہر ریاضی دانوں 40 منٹ رہ گئے 30 میں سے 4 گئے 40 منٹ بعد یہ بڑا خطرناک ریاضی دان ہے اللہ کی حمد کے بعد آقا کی محبت کی حاضری پیش کریں گے وہ بھی اردو میں ہے
چاہوں گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں بیٹھنے والا بولے آپ چپ رہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں، تاکہ لکھنے والے یہ جو دائیں طرف لکھنے والے ہیں یہ آپ کا نام بھی لکھیں کہ اکیلا بندہ نہیں تھا، سارے پڑھ رہے تھے، آقا آپ سے محبت کر رہے تھے۔ عرض کروں گا بہار طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، بہار طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، بہار طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، صدا مسلسل یہ آ رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے۔ کہتے ہیں سبحان سبحان میرا ذاتی واقعہ ہے، وہ جالیوں پاس اس سفر میں کہا تھا شرتے انتا مجنون، وہ جالیوں پاس اس سفر میں کہا تھا شرتے انتا مجنون، صدا وہی یاد آ رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، بہار طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے۔ صحابہ والوں میرے قریب آ جاؤ، یہ عائشہ کے ہیں پاک ہجرے کی عظمتیں رفعتیں جہاں پر، یہ عائشہ کے ہیں پاک حجرے کی عظمتیں رفعتیں جہاں پر، یہ عائشہ کے ہیں پاک حجرے کی عظمتیں رفعتیں جہاں پر، بہشت جنت لوٹا رہی ہے۔ آپ کو میرے شعر کی گہرائی سمجھ نہیں آئی، کہو بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ اللہ آباد۔ جب تک سچ بولنے والے زندہ رہیں گے جھوٹے ذلیل رسوا رہیں گے انشاءاللہ۔ سچا ایک کو بھاری ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بات سمجھتے ہوئے دوبارہ پڑھوں گا، یہ عائشہ کی ہے پاک حجرے کی عظمتیں رفعتیں جہاں پر، بہشت جنت لوٹا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے۔ ہاں یہ عائشہ کی ہے پاک حجرے کی عظمتیں رفعتیں جہاں پر، بہشت جنت لوٹا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، بہار طیبہ بلا رہی ہے۔ محلے والو آپ بولو، بہار طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، نظاروں کا در نبی کا روزہ، بہاروں کا گھر نبی کا مسکن، نظاروں کا در نبی کا روزہ، بہاروں کا گھر نبی کا مسکن،
کن دیوانگی گنگنا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، دیوانگی گنگنا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، باہر طیبہ لا رہی ہے، چلو مدینے۔ صحابہ والوں عرض کروں گا، جہاں پہ آقا ہے محو آرام، عمر ابو بکر بھی وہی ہیں، جہاں پہ آقا ہے محو آرام، عمر ابو بکر بھی وہی ہیں، باہر پلکیں بچھا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، باہر پلکیں بچھا رہی ہے، چلو مدینے، باہر طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، سبحان اللہ، سمیٹ لے فاصلے الہی، پلک جھپکتے میں دیکھوں روضہ، سمیٹ لے فاصلے الہی، پلک جھپکتے میں دیکھوں روضہ، سمیٹ لے فاصلے الہی، پلک جھپکتے میں دیکھوں روضہ، کہ جان پر بنتی جا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، ہاں جان پر بنتی جا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، باہر طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، اے بے قصو بے نواؤ، صبا کا پیغام عشق سمجھو، اے بے قصو بے نواؤ آؤ، صبا کا پیغام، دنیا میں کوئی چیز رب نے یوں ہی پیدا نہیں کرنی، یہ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، سن رہی ہے، اس نے حکم کیا ہے کہ تم نے بولنا نہیں، بولنا صرف میرے آدم زادوں نے ہے، میرے بندوں نے بولنا ہے، اے بے قصو بے نواؤ، صبا کا پیغام عشق سمجھو، اے بے قصو بے نواؤ، صبا کا پیغام عشق سمجھو، وہ ہم کو ارشد سنا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے، باہر طیبہ بلا رہی ہے، چلو مدینے چلو مدینے۔ اللہ کی حمد و نبی ہم آگے در صحابہ پر چلیں یا ایک نعت کی حاضری اور ہو جائے؟ ٹائم ہمارے پاس حساب کی مشینیں سب کی خراب ہو گئی، کیلکولیٹر سب کے خراب ہو گئے، حساب ہے کیا بتا کیا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا بتا رہے ہیں، وہ محبت کا بس رنگ لیے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اگر گھڑیاں کھول کے یہاں رکھ دی جائیں تو یہاں غائب نہیں ہوتی۔
آدھی بات بتائیے نا، مسئلہ پورا بتایا کریں۔ اللہ کی حمد نبی کی نعت کے بعد ہم محمد کے صحابہ کے در پہ چلیں گے۔ صحابہ والی گاڑی میں کون کون سی سواریاں بیٹھی ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر نیت کر کے ہاتھ کھڑے کر لیں، ہم صحابہ والے ہیں۔ ہاتھ کھڑے۔ ہائے ہائے سال کا پہلا، اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں قربان ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ افواہیں اڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، مگر یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ تم مر گئے ہو، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ محمد کے صحابہ کی بات کریں گے۔ جوانوں، میرے بھائیوں، ہمارے جو بڑے بیٹھے وہ تو ہمیں سننے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، زیارت کروانے آئے ہیں، وہ ہمارے نمبر بھی لگا رہے ہیں، رزلٹ جاری کریں گے۔ آپ نے، ہم نے بولنا ہے۔ کون کون بولے گا میرے ساتھ؟ لگے پتہ چکوال میں محمد کی مظلوم جماعت کے غلام بیٹھے ہیں، بولیں گے؟ کون کون بولے گا؟ سامنے والے محلے والے۔ عرض کروں گا کہ برحق صحابہ، بے شک صحابہ، چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، چھوٹی بحر کی نظم ہے، آدھا حصہ میں پڑھوں گا، آدھی لائن برحق وعدہ کیا ہے آپ نے، برحق ہاتھ بلند کریں، دشمن کو نظر بھی آئے اگر کہیں سے دیکھ رہا ہے، برحق صحابہ، بے شک صحابہ، برحق صحابہ، بے شک صحابہ، برحق صحابہ، بے شک صحابہ، قرآن ساوے ویری صحابہ دا سرداراوے، برحق ہاتھ بلند، بہادر کی آواز بلند، برحق یہ تیرا میرا نعرہ نہیں، قرآن کا پیغام ہے، برحق صحابہ، بے شک صحابہ، قرآن ساوے ویری صحابہ دا سرداراوے، برحق صحابہ، بے شک صحابہ۔ قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ کے شہر کے لوگوں سید صحابہ سچ دی دلیل، سید صحابہ سچ دی دلیل، اناد دشمن رسوا ذلیل، سور قبیل بالکل قلیل، سور قبیل بالکل قلیل، رب سین مکاوے ویری صحابہ دا سرداراوے، برحق ہاتھ بلند کر لیں، برحق آواز بھی بلند کر کے بولیں، برحق صحابہ، بے شک صحابہ، برحق صحابہ، بے شک صحابہ۔ کیا بات ہے، صحابہ میری قوم کے بچے کو سمجھ آتے ہیں، بوڑھے جوان میری ماں بہن بیٹی کو سمجھ آتے ہیں، کالی بلاؤں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کبھی غور کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹر نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا، ای سی جی سارے ٹیسٹ کیے، اور روحانی ڈاکٹر نے ایک رپورٹ لکھی۔ میں رپورٹ کا ترجمہ کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا، رپورٹ اگر سمجھ آئے بولیں گے بہادرو، زندہ دلو، رب نے زبان دی ہے محمد کے صحابہ کے لیے بولو، رب نے زبان دی ہے محمد کی جماعت کے لیے بولو۔ عرض کروں گا رولا کیا ہے کہ نشیاں نکیتا حالوں بے حالے،
سمجھ آیا آسانی کے لیے ٹرانسلیشن اور کریں گے کہ سوٹے نے کیتا حالوں بہار اور سمجھ آیا ایک قدم اور کہ چرسان کیتا حالوں بحال ذات صحابات کردہ سوال اور نشیان کیتا حالوں بحال ذات صحابات کردہ سوال میرا خیال جتیاں دکالے او میرا خیال چتراں دکالے میرا خیال جتیاں دکالے کوئی آزماوے میری صحابہ دا سردراوے برحق جوانو ہاتھ بلند کر کے باواز بلند بولو برحق صحابہ بے شک صحابہ اکلوں وچٹ ہیں شکلوں وچٹ ہیں بلند آواز سے بولو بے شک جن کو شک نہیں پک ہے وہ بولیں بے شک شکلوں بھی چٹ ہیں اتنے خوفناک کہ بچہ اگر سکول کا بیگ اٹھا جائے اور ماں کو چل جاتا ہے پتا کہ وہ گلی میں کھیل رہا ہے ماں اسے بلائے اندر آجا بچہ نہیں آتا ابو کا ڈراوا دیتی ہے بچہ نہیں آتا تھوڑی دیر میں وہ بچہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے دھڑکنیں اس کی تیز ہوتی ہیں ماں اسے سینے سے لگاتی ہے کیا ہو گیا میرے چاند کو جب اس کی سانسیں بحال ہوتی پوچھئے بچہ میرا بیٹا میرا چاند کیا ہوا تو بچہ بولتا نہیں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں کہو سبحان بچہ ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے دروازے سے نہیں کھڑکی سے جا کے دکھا کا اشارہ کر اور سامنے ایک کالی بلا جھامتی ہوئی نہ بالوں کا ہوش نہ چلنے کا ہوش چلتا ادھر ہے رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کیوں بغض صحابہ حلیے بگاڑ دیتا ہے بغض صحابہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے میرے بڑے بیٹھے عرض کروں گا کہ عقلوں بھی چٹ ہیں شکلوں بھی چٹ ہیں ویری صحابہ دے نسلی نٹ ہیں اے عقلوں بھی چٹ ہیں شکلوں بھی چٹ ہیں دشمن صحابہ نسلی نٹ ہیں ابلیس اکبر دی خاص سٹ ہیں سٹ کس کو سمجھ آیا صحیح سی سمجھ آیا رانگ نمبر تو نہیں لگایا ہوا دوبارہ پڑھوں گا کہ عقلوں بھی چٹ ہیں شکلوں بھی چٹ ہیں دشمن صحابہ دے نسلی نٹ ہیں ابلیس اکبر دی خاص سٹ ہیں ابلیس اکبر دی خاص اللہ بچاوے میری صحابہ دا سردراوے برحق صحابہ بے شک صحابہ علماء بیٹھے سبق سنا اس سے کہتا ہوں کہ عباس نالل تیرے کی جھیڑے پوچھ پائے گا ہم بتائیں گے تیری کتابوں میں لکھا ہے مذہب چھپانا مذہب میں ہے بتانا کہو سبحان اللہ 5 وقت گونجتی اذان بتاتی ہے کہ مذہب چھپانے کے لیے نہیں ہوتے کہو سبحان اللہ میں بتاؤں گا عرض ہے عباس نالل تیرے کی جھیڑے سید حسن نال کیوں تینوے
برحق آج کی کانفرنس کا پیغام کیا ہے؟ برحق ساری محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ برحق صحابہ بے شک صحابہ برحق صحابہ بے شک ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا ریاضی دان؟ 50 منٹ ہو گئے ہیں جی ماشاءاللہ. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. محمد کے ابو بکر کی بات کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ. بہادروں میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بولیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں زبان پہ اللہ جاری فرما دے، مسئلوں کو اللہ رنگ لگا دے. زبانوں پہ لگا زنگ اترنا چاہیے، دلوں پہ لگا زنگ اترنا چاہیے. ہماری زبانیں بھی صحابہ کے لیے، ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی صحابہ کے لیے، ہمارے قلم بھی، ہماری زبان بھی، ہمارا مال بھی صحابہ کے لیے. کوئی انشاءاللہ محمد کے ابو بکر کی بات کا چھوڑا سا نظرانہ. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے زیرک، کافی دیر سے غور کیے بیٹھے ہیں. اقبال ہم نے سنا تھا، اقبال ایک ہے لاہور والا، لیکن یہاں بہت سے لوگ، کئی تو میں گن چکا ہوں کہ اقبال بنے بیٹھے ہیں. عرض ہے ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق، ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق، ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق. بعد انبیاء رسول سچ شان والا ہے. ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق، بعد انبیاء رسول سچ شان والا ہے. جیڑا اسنو نہ منے حد دین والی بنے، جیڑا اسنو نہ منے حد دین والی بنے، کم اس دا خسارے نقصان والا ہے. ابو بکر صدیق کچھ شان والا ہے. ابو بکر صدیق کچھ شان والا ہے. ساری صحابہ وچوں اچا تے بلند ہے، ساری صحابہ وچوں اچا تے بلند ہے. بخت دی اللہ والو چڑھی ہوئی کمند ہے. ساری صحابہ وچوں اچا تے بلند ہے. بخت دی اللہ والو چڑھی ہوئی کمند ہے. ہووے غار یا مزار رلے یار دے یار، ہووے غار یا مزار رلے یار دے یار، ہووے غار یا مزار رلے یار دے یار. ویکھ خوش ہوندے بندہ جو ایمان والا ہے. ابو بکر صدیق کچھ شان والا ہے. ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق، بعد انبیاء رسول کچھ شان والا ہے. شیر ہے کون ہا پڑھایا سی جنازہ جب بطول دا، کون ہا پڑھایا سی جنازہ جب بطول دا، شانت نصیبہ والی بنت رسول دا. کون ہا جنازہ سی پڑھایا جب بطول دا، شانت نصیبہ والی بنت رسول دا. جے حلالی ہے اللہ اوہ نام تد سال، جے حلالی ہے. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، اتنا سا کہا ہے کہ جے حلالی ہے. اس میں گالی والی بات جے حلالی ہے. اگر تو حلالی ہے تو ایک بات تو بتا. اب جو بتائے گا وہ آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا. عرض ہے کون ہا پڑھایا سی جنازہ جب بطول دا، شانت نصیبہ والی بنت رسول دا، شانت نصیبہ والی بنت رسول دا. جے حلالی اللہ جے حلالی اللہ اوہ نام تد سا، تینو واسطہ علی دے قرآن والا ہے. ابو بکر صدیق کچھ شان والا ہے. ابو بکر صدیق سونے آقا دا رفیق، بعد انبیاء رسول کچھ شان والا ہے. بیری ابو بکر دے جتنے خبیث ہیں، ان کے بڑے سارے موری پکے ابلیس ہیں.
ابو بکر دے جتنے خبیث ہیں نکے وڈے مودی سارے پکے ابلیس ہیں بنگ چرس دا آدی منڈلا دا فسادی بنگ چرس دا آدی منڈلا دا فسادی ٹولا ابن سبا دی پہچان والا ہے ابو بکر صدیق کچھ شان والا ہے ابو بکر صدیق سونے آقا در رفیق بعد انبیاء رسول کچھ شان والا ہے سیدہ ام المومنین نبی کی پگڑی صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں چلیں گے جنت البقیع میں کون چلیں گے سب چلیں گے انشاءاللہ یہ پرچی آئی ہے لیکن اس کے ساتھ لوارث سی پرچی ہے جو بندہ اس کے ساتھ دفتر میں آتا ہوتا ہے وہ نہیں آیا تو لہذا اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں محفوظ کر کے جوانو عرض ہے ابو بکر صدیق دی دھیے بیٹیوں والو ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی امی عائشہ صدیقہ رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی او ملکہ ملک وفا دی او ملکہ ملک وفا دی شہزادی حلم و حیا دی تہوں دلہن سیدی بنی رب واہ شان دیتی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی بی بی فاطمہ زوج علی دی خوش ہو کے بولے جس کو سمجھ آ رہی ہے محبت سے بولے محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بولے بی بی فاطمہ زوج علی دی بی بی فاطمہ زوج علی دی اما عائشہ پاک نبی دی ماما بیٹی رب واہ شان دیتی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی اور لایا ابن سبا بہتان ہے بھونکنے والے اس دور میں تھے آج نہیں ہیں آج بھی ہیں ابھی وہ ماڈرن ہو بدل کے زبانیں سر بدل کے بھونکتے ہیں تم جس زبان میں بھی بھونکو گے ہر دور میں تمہیں حق نواز ملے گا انشاءاللہ میرا عنوان ہے کہ صدیقہ کون جناب مریم پر تہمت لگے گواہی کے لیے بچہ جناب یوسف پر تہمت لگے گواہی صفائی کے لیے ایک بچہ بھونکنے والا صدیق اکبر کی بیٹی کو بھونکے تو رب قانون بدل دیتا ہے پھر بچہ نہیں وہ گواہی کے لیے خود آ جاتا ہے بھونکنے والا صدیق اکبر کو بھونکے تو پھر بچہ نہیں رب بطور گواہ خود پیش ہوتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہو سبحان
صدیق کا پورا گھرانہ عظمت والا، صدیق کا پورا قبیلہ عظمت والا، بہادروں صحابہ غلاموں عرض کروں گا، لایا ابن سبا بہتانے، لایا ابن سبا بہتانے، کیتی رب تطہیر بیانے، ابلیس دی کوئی نہ چلیے، رب واہ واہ شان دیتی، ابلیس دی کوئی نہ چلیے، رب واہ واہ شان دیتی، ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی، کون عائشہ، سبحان سبحان مولوی کی بات نہیں ماننی نہ مان، اگر مولوی سے تکلیف ہے کوئی بات نہیں ہوتی رہے، قرآن کی مان، خدا کے فرمان کی مان، نبی کی فرمان کی بات مان۔ عرض کروں گا کون عائشہ جیندی عظمت سورہ نور، جیندی عظمت مجھ پہ پابندیاں لگا دیا، مولوی صاحب پہ زبان بندی لگا دے گا، ہماری کتابیں جلا دے گا، قرآن کا کیا کرے گا؟ قرآن میں سورہ نور بن کر چمک کر بتا رہی ہے کہ صدیق کی بیٹی عظمت والی، صدیق کی بیٹی، نبی کی عزت، صحابہ غلاموں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ جنت البقیع سے تار جڑ گیا ہے، سیدہ تک رب میری آواز پہنچا رہے ہیں۔ عرض کروں گا کہ تیری عظمت سورہ نور، دل آکھڑ کے مجبور، میری ماں نسلی سور، اندے نسب چرولا ضرور، اندے نسب چرولا، پورا پنڈال بولے اگر ہمارے بیٹھے ہیں تو بولیں اندے نسب چرولا، ہاتھ بلند کر کے اندے نسب چرولا، اور رولا بھی چکوال والوں چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا رولا ہے، نادرہ والوں کو بھی پتہ نہیں، وہ بھی خانہ لکھ رہے ہیں کہ فلانا اب پتہ ان کو بھی نہیں، کمپیوٹر بھی جواب دی، بڑا کمپیوٹر بھی جواب دے گیا ہے، اندے نسب چرولا ضرور ہے، ماں اس دی 420 سچی گل میں لکھ چھوڑی، ماں اس دی 420 نمبر ٹھیک ہے، نمبر کم تو نہیں، میں نمبر زیادہ دیتا ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ میرے بڑوں نے نمبر آج تک اس کو یہی دیا ہے، چھمائی امتحان میں اس کا نمبر یہی ہے، ششمائی میں، سالانہ میں، اس کی کل حیات کے امتحانوں کا نمبر یہی ہے 400۔ ماں اس دی 420 سچی گل میں لکھ چھوڑی، ابو بکر صدیق دی تھی جائے پاک نبی، لگے چرائے کہ آپ تھک گئے مگر مانیں گے نہیں، کہو بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں۔ جنی عظمت سورہ نور، دل آکھن تے مجبور، میری ماں دا نسلی، اندے نسب چرولا، ماں اس دی 420 سچی گل میں لکھ چھوڑی، ابو بکر صدیق زوجائے پاک نبی، اہل دل بیٹھے، اہل نظر بیٹھے، ایک شعر مسئلہ مسائل سے ہٹ کر تاریں دل کے ساتھ جوڑتے ہوئے سنیے گا۔ عرض ہے کہ جیڑا روضہ انور ہے، صدیق دی دھی دا گھر ہے، ودی نسل سبا سڑ دی، رب واہ شان دیتی، ابو بکر صدیق دی زوجائے پاک نبی، ہم رہیں نہ رہیں تم رہو نہ رہو، لیکن ایک واقعہ ہے کہ ہوتا رہے گا کہ اے بھونک دے کانک دے راہ سے، اے ہوک دے ساک دے راہ سے، نے بھونک دے
اے ہوک دے ساک دے کا معنی مجھے کوئی بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو، ڈبل ایم اے کیا ہو، ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہو، بتا سکتا ہے کہ اے ہوک دے ساک دے کا معنی کیا ہے؟ یہ جذبات ہیں، آپ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ آپ کا غصہ ہے جس کو ہم جلال بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ نہیں ہے۔ تو بیٹھا ہے اے ہوک دے، اے ہوک دے ساک درا، اے ہوک دے ہم رہیں نہ رہیں، یہ چار ٹانگوں والا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں دو ٹانگوں والے کی بات۔ چار ٹانگوں والا بیچارہ جو ہے مالک کا بڑا وفادار ہے، مالک اسے روٹی پھینکتا ہے، وہ پہلے دم ہلاتا ہے، پھر مالک کے پاؤں میں سر رکھتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے۔ میں نمک حراموں کی بات کر رہا ہوں، میں نمک حراموں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا شعر سنیے گا کہ اے ہوک دے ساک تیرا، اے بھونک دے کانک تیرا، اے بھونک دے کانک تیرا، کیوں صدیقی داغ لگی۔ ہائے 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 ہائے، یہ غار میں گیا تھا جناب والا، یہ غار میں بھی گیا تھا، ماسک لگا تو اس وقت تھا نہیں، منہ چھپا کے بھیس بدل، گھلیا بھی بدل لیا تھا، چلتے ہوئے نہیں رینگتے ہوئے گیا تھا، اور تلاش تھی محمد کی اور محمد کے یار کی۔ صدیق نے سیکورٹی کا ایسا انتظام کیا کہ ہائی پروفائل سیکورٹی دی۔ ایک رستہ بچ گیا، ایک پوائنٹ تھا جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن یہاں سے فائرنگ کر سکتا ہے، یہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ صدیق نے کپڑے اپنے پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، عشق کی جو ریت چلی ہے ابو بکر کے گھر سے چلی۔ عشق پہلے کچھ نہیں تھا، عشق سکھایا ہی ابو بکر نے۔ عشق کی اذان ابو بکر نے دی ہے، عشق کی اذان کا مؤذن پہلا ابو بکر ہے۔ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچا۔ صدیق نے سوچا کیا کروں، اکیلا ہوں، مقابلہ کرنا ہے، میدان تو نہیں چھوڑنا۔ صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ آیا، ماسک لگایا ہوا، وہاں پہنچا، دیکھا کہ یہ کون ہے، پہچان گیا کہ یہ ایڑی ابو بکر صدیق اکبر کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنا کام جو کرنا تھا، جو وہ کرتا ہے، اس کے دادا ابا کا چلا آ رہا ہے ڈسنا، اس نے وہ کام کیا کہ صدیق گھبرائے گا، ایڑی ہٹا لے گا۔ جو محبت کے سفروں کے مسافر ہوتے ہیں وہ سب کچھ بھلا کے چلتے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ منافع کدھر ہے، خسارہ کدھر ہے۔ ڈسا، صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا، زہر نے اثر کیا، اور پانی ٹپکا آنکھوں سے۔ خطبہ بعض دفعہ جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ صدیق رو پڑا، عاشق رویا نہیں کرتے۔ صدیق رویا نہیں، صدیق اور صدیق رویا نہیں، زہر نے اثر کیا۔ میڈیکل بتاتی ہے کہ جب زہر کا کسی میڈیسن کا اثر ہوتا ہے تو آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ صدیق کی آنکھوں سے پانی گرا، اور وہ پانی کو جو جگہ زمین ملی میرے محمد کا پاک چہرہ، تو صدیق کو کہاں سے کم دکھائے گا۔ آقا اٹھے، پوچھا کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آقا سمجھ گئے کہ ابو بکر عاشق ہے، اپنی تکلیفیں نہیں بتاتا۔ پھر پوچھا، جناب ابو بکر نے بتایا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے لعاب مبارک اپنی انگلی شریف پر لگایا اور پوچھا صدیق کہاں ڈسا ہے کالے نے؟ فرمایا ایڑی پر۔ آپ نے اپنی ایڑی سے، مریض ہے ابو بکر، معالج ہیں، طبیب ہے محمد رسول اللہ، اس ہسپتال میں صرف ایک داخل ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے میرے محمد نے اس جگہ پر۔ وہاں پھر ایسا نہیں ہوا دنیا آسمان پھر لیں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ لعاب شریف لگائی، صدیق ٹھیک ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو یہ کالا وہاں سے ناکام لوٹا۔ خطیب حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ کالا تھا، عاشق تھا، بڑے عرصے سے بیٹھا گھوم رہا تھا، آقا کی زیارت کے لیے آیا تھا بیچارہ، کالا اور عاشق رسول ہو، عاشق رسول اور دسے محمد کے ابو بکر
آپ کی لفاظی ہو سکتی ہے، آپ کی لم ترانیاں ہو سکتی ہیں، جناب والا یہ خطابت نہیں ہے۔ کالا کالا تھا، کالا کالا ہے، کالا کالا رہے گا۔ آج بھی اسے بڑا بغض ہے ابو بکر سے۔ غار کا مسئلہ تھا، جب بات مزار کی آئی اللہ نے سیکورٹی بڑھا دی۔ سات بڑے ماہر ترین جنگجو محمد کے عمر کو سیکورٹی پہ اللہ نے بٹھلا۔ اگر دوبارہ ادھر آیا تو ادھر جائے گا نہیں۔ اب وہ بڑا خوش ہے کہ ہم نے عمران خان سے منظور کرا لیا ہے، بڑی محنت کر کے ہم نے کوٹا منظور کرایا ہے، ہم نے بڑی تگ و دو سے۔ اب ہماری فلائٹیں ادھر جائیں گی، میں نام نہیں لوں گا، آپ خام خواہ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم ادھر نہیں ادھر جائیں گے۔ آپ ادھر جاؤ، آپ نے جانا ہی ادھر ہے، ادھر کیسے جاؤ گے؟ ادھر عمر نہیں، عمر کی عین ڈراتی ہے، عمر کے نام کی عین ڈراتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بہادروں میں عرض کروں گا، اے ہاک دے ساک دے راسل، اے بھونک دے کانک دے راسل، صدیقی دانگ لگی رب واہ واہ شان دتی، ابو بکر صدیق دی جائے پاک نبی۔ محمد کے عمر کے دروازے پر چلیں گے میرے ساتھ، پرانی حاضری پر گزارا جی ماشاءاللہ ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، عمر دے نام تو ڈر دن کفر دیا کل ذاتا، عمر ہے عمر دیا کیا باتا، عمر ہے عمر دیا کیا باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر، عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے۔ عمر ہمارے ملک کے قریب ایک ملک ہے، وہاں آیا تھا کہ میں آج آؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، اسے پورے 19-20 سال لگ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ وقت نے دیکھا، سورج نے دیکھا، زمین آسمان نے دیکھا کہ رات کے 12 بجے ان کی فلائٹیں، ان کے جہاز، آپ نے بسوں پر تو چھت پر تو لوگ دیکھیں گے، کبھی جہاز کی چھت پہ بھی آپ نے سواریاں دیکھی ہیں، ہم نے دیکھی، عمر والوں نے دکھائی ہیں۔ یہ عمر نہیں، عمر والا تھا۔ سوچو عمر کیسا ہوگا۔ عرض کروں گا کہ عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا، عمر ہے عمر دیا کیا باتا، عمر ہے عمر دیا کیا باتا۔ دوستو بزرگو بھائیو شیر آ گیا ہے تھوڑا سا کڑوا، مشورہ کرنا ہے، پڑھ دیں۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، پہلے لمحے پڑھ دیں، الٹیاں تو نہیں ہو جائیں گی، طبیعت ہل تو نہیں جائے گی۔ تو سنیے عرض کروں گا محمد کے صحابہ کے محاذ کی حاضری، جب سامنے صحابہ ہوں تو نہ تو میرا نہ میرا، پرے رہیں گی رشتہ داریاں، تعلق داریاں، کنبے قبیلے، سب کچھ صحابہ کہو بے محمد نے صحابہ نے عشق مسافروں کو یہی سکھایا ہے، او پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دل، پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر
عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دین ہاں پتر حلالی ماں دے جانا عمر کا نام لینے کے لیے بڑا کڑی شرائط ہے عمر کرنے کے لیے ابا جی کا اماں جی کا نیک ہونا اور ابا حضور کا چکوال والو آپ کو تو سارا پتہ ہے ماشاءاللہ او پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دین عمر دا چنگیاں نسلاں والے کر دین عمر دا سونیاں نسلاں والے کر دین چوڑے آپ دا سامنے اپنی اوقاتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے ہاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا تھک تو نہیں گئے سوچ لیں محبت جوش خروش اور جاگ کر دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھک گئے تھوڑا صبر تو کر لیا الیکشن پھر آنے والے ہیں بہادروں بزرگوں نوجوانوں ہم خدا کے در کے فقیر ہیں اور محمد کے صحابہ کے غلام ہیں ایک درخواست کرنی آپ سے آنے والے الیکشن میں ہم رہیں نہ رہیں ایک وعدہ کریں خونی بلاؤں کو ووٹ نہیں دو گے ماؤں کے بیٹے چھیننے والوں کو بہنوں کے بھائی چھیننے والوں کو ووٹ ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ ایسا کردار ادا کریں گے کہ میرے محمد کے صحابہ کے غلام کا عائشہ کی بیٹی کا ووٹ صرف اس کے لیے ہوگا جو محمد کا غلام ہوگا اور کم از کم خونی بلا نہیں بھلے کتے کو ووٹ دے دینا خونی بلا کو ووٹ نہ دینا سامنے کتا ہو کافر آ جائے کافر کو بھی ووٹ دے دینا لیکن منافقت کے شہر میں منافقت جڑیں کھوکھلی کرنی ہے انشاءاللہ منافقت کو وہ سبق سکھانا ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ گھبراؤ نہیں زمین آسمان کا مالک ہمارے ساتھ اس نے 2018 سے لے کر 18 جولائی تک جو کام کیا ہے یہ رب کے اشارے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ خونی بلاؤں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ بلند آواز سے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے لیے جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے میں دو شعر جناب سیدنا علی کی شان پیش کروں گا اردو میں ہے غصہ تو نہیں آ رہا جی عرض ہے کہ علی حق کا ولی ہے لکھنے والوں لکھو جا کر اپنے حکام بالا کو کہتے ہیں اوپر سے آڈر ہے حکام بالا پتنی کہاں ہوتے لکھنا بتانا دیوانے بیٹھے تھے محمد کے چوتھے نائب کی بات کر رہے تھے علی جس نے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے اور بہادروں ایک مسئلہ یاد رکھو بات رہ جائے گی نبی کے سارے صحابہ صدیق ہیں ابو بکر صدیق نہیں صدیق اکبر ہے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے لیکن ان سب صحابہ میں سے ابو بکر کیا ہے صدیق آئندہ جب نام لینا ہے کیا کہنا ہے ابو بکر صدیق عرض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے علی حق
ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے، علی حق کا ولی ہے، حق کا ولی ہے۔ محبت والو محبت والا شعر سننا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہیں جو سید عثمان غنی کا، ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے، بول دیں حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ مرشد علی نے جس کو اول مانا، مرشد علی نے سونے علی، سید علی نے جس کو اول مانا، تو نے مگر اے نادان سچ یہ نہ جانا، تو دوغلا ہے تیری نسل تو گلی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ تصویر پیش کروں گا، فیصلہ کرنا ہے یہ نفرت ہے یا محبت کے۔ جناب علی جا رہے ہیں، شادی کا معاملہ طے ہو گیا ہے، آقا نے فرمایا تیاری کرو زرہ بیچنے، رستے میں جناب عثمان سے ملاقات ہوتی ہے، کہاں کہ زرہ بیچنی ہے۔ عثمان نے وہ زرہ خرید لی ڈبل قیمت دے کر، کہو سبحان اللہ، لیکن بتایا نہیں کہ میں زرہ خرید رہا ہوں یا میں کیا۔ زرہ خریدنے کے بعد پھر پیسے دے کر زرہ بھی واپس کر دی۔ جناب علی نے کہا عثمان یہ کیا ہوا؟ فرمایا علی شادی تیری ہو، میرا دل چاہتا ہے خرچہ عثمان کو۔ یہ نفرت ہے یا محبت؟ بہادروں عرض کروں گا کہ شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، شادی علی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہے۔ آپ کو اس واردات کا پتہ ہے، اس چوری کا پتہ کس کو پتہ؟ اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو علی اصغر علی اکبر ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے، ہم جو ہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو چھپاتا جا، ہم بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہادروں عرض کروں گا، باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں، بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہیں، بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے، حق کا ولی ہے۔ ہمارے سفر کی تقریباً آخری حاضری سے پہلے چھوٹی سی حاضری ہے۔ یہ بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اندھے ڈرائیور، بھئی ڈرائیور جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، ڈرائیور کو سواریوں کی جانوں کا مسئلہ ہے۔ جی میں پڑھتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی حاضری اور پیش کر لوں، بلکہ دو شعر پہلے سن لیں نواسہ رسول کی منقبت کے۔ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، جڑا کفر دے
آج کون سا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ انشاءاللہ جلدی یہ شعر سمجھ آئے گا آپ کو میرا کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیندا نانا پاک رسول جیندا نانا پاک رسول جیندا نانا پاک رسول اما جس دی زہرا بطول اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر تے لاوے اوندا نام گرجدار آواز میں بولے اوندا نام اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیندا نانا پاک نبی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ تھکے ہوئے لوگوں کہو سبحان اللہ جیندا نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین اوندا نام حسین میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کہو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک حسین باریش یعنی داڑھی والا کہو بے شک یہاں رک کر تھوڑی آپس کی بات کر لیں اجازت ہے ناراض تو نہیں ہوں غصہ تو نہیں کریں گے کسی کو بتائیں گے تو نہیں ایک بندہ کوئی ایسا کھڑا ہو سکتا ہے جو داڑھی کٹاتا ہو یا مڈاتا ہو میرا نوجوان میرا بزرگ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ آج کے بعد محمد اسلامی سال کا پہلا دن ہے پہلا مہینہ محمد کی انبیاء کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا اسے سنبھال کر اسے سنوار کر رکھوں گا کوئی میرا ایک بھائی نوجوان کھڑا ہو جائے ہمارے بزرگوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے حاضری لگوا چکوال والو آپ سے پیسے نہیں مانگے آقا کے چہرے کا سوال کیا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ثواب شفت ماشاءاللہ کیا نام ہے واہ والد صاحب کا نام سبحان اللہ اے اللہ ہمارے صحابہ غلام اس نوجوان وحید عبداللہ ولید عبداللہ سبحان ولید عبداللہ کا کھڑا ہونا میرے بھائی کا اس صحابہ غلام نوجوان کا وعدہ قبول فرما رحمت برکت نصیب فرما ولید کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ولید کو جنت میں محمد کے خالد ابن ولید کے محلے میں گھر نصیب فرما ایک اور بھی کھڑا ہوا تھا نام کیا ہے کوئی جبر تو نہیں ہے آپ کو کسی نے کن پٹی پر گن تو نہیں رکھی نام کیا ہے والد صاحب کا نام اے اللہ ہمارا یہ نوجوان اسماعیل تیرے دربار میں اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ قبول فرما رحمت برکت نصیب فرما اسماعیل کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر کا آپ کے پاک ہاتھوں سے میٹھا جام نصیب فرما اور جنت میں اسماعیل کو صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما دو ہو گئے ہیں ادھر نعرہ لگتا ہے بڑا مشہور نعرہ ہے خلافت راشدہ حق دو ساتھی اور ہو سکتے ہیں مل سکتے ہیں ہمارا کام ہو گیا یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں ہو جائیں تو سبحان اللہ نہیں تو سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی داڑیاں نہیں داڑیاں کٹاتے ہیں وہ بھی کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے والد صاحب کا نام سبحان اللہ اے اللہ تیرے دربار میں محمد کا یہ صحابہ غلام فیصل یامین کھڑا ہونا قبول فرما رحمت نصیب فرما برکت نصیب فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما فیصل یامین کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام اور جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب پیچھے کھڑے ہوئے
ماشاءاللہ کیا نام؟ والد صاحب کا نام؟ اے اللہ ہمارے صحابہ غلام نوجوان عمران ایوب کا کھڑا ہونا قبول فرما، وعدہ قبول فرما، وعدہ کرتے ہوئے ان کی مسکراہٹ قبول فرما، روز قیامت آقا کی شفاعت، حوض کوثر کا جام، جنت میں صحابہ کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما۔ یہ چار ہو گئے ہیں، وہ کہے گا یہ پنجتن کو نہیں مانتے۔ ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی بات یہ تو پنجتنی بھی ہیں، پنجتن کو بھی مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمت کریں، ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے۔ جی ساتھی نام پہنچائیں، کیمرہ گھمائیں، نام پہنچا دیں۔ اے اللہ ہمارے صحابہ غلام یہ بزرگ حاجی امتیاز حسین کو امتیاز نصیب فرما، ممتاز نمبروں میں پاس فرما، روز قیامت آقا کی شفاعت، حوض کوثر کا جام، جنت میں صحابہ کی محلے میں گھر نصیب فرما۔ ماشاءاللہ اس کا کھڑا ہونا یہ بڑا قیمتی بندہ ہے۔ اس کا کھڑا ہونا یہ اعلان کر رہا ہے کہ بابا ہم پنجتنی نہیں ہیں، ہم نبی کے سب تنوں کو مانتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ؟ اسرار احمد۔ اے اللہ یہ نوجوان صحابہ غلام ہمارا بھائی اسرار احمد تیرے دربار میں پیش ہوا ہے، حاضری قبول فرما، آقا کی شفاعت، حوض کوثر کا جام اور جنت میں اسرار کو صحابہ کے محلے میں خوبصورت بنگلہ نصیب فرما۔ یہ میرے بھائی سے وعدے والے ارادے والے ہاتھ کھڑے کریں، ڈرے نہیں، اب چل جائے گا، سب چلے گا۔ اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما، وعدوں کو اے اللہ یہ ارادے پہنچا دے۔ بہادروں نوجوانوں، کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کی تنظیمیں بھیس بدل کر یہ جو ٹیکے لگاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، ایک گولی بھی ہمیں کھلا رہے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے دجالی طاقتیں۔ یہ جو ہیئر ڈریسر کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک پراسرار نیٹ ورک ہے ان کا۔ ہمارا نوجوان وہاں جاتا ہے، ایسی دکان ہے، وہاں بیٹھتا ہے اور وہ اس کو مخصوص لباس پہنا کر دیوار پر یہودیوں کی، عیسائیوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ اس نے محمد کا کلمہ پڑھنے والے سے پوچھتا ہے کہ تیری شکل کیسی بناؤں؟ تو نوجوان تصویر ایک یہودی کو پسند کرتا ہے کہ میری شکل ایسی بنا دے۔ وہ 5 منٹ نہیں لگاتا، داڑھی کو قتل کر کے شہید کر کے شام کو جب دکان بند کرتا ہے آپ تو چلے جاتے ہیں بستر پہ، اے سی پہ سو جاتے ہیں۔ وہ شہید شدہ بال کسی گمنام گندی نالی میں پھینک جاتا ہے، ایک بال بدبوا کرتا ہے۔ پھر آپ اور ہم روتے ہیں، زمینوں میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، مولوی صاحب گھر میں سکون نہیں ہے، کیا کریں؟ محنت کریں گے، چہرہ سجائیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی کٹا کر آپ آلو تو بن جاتے ہیں، گونگلو تو بن سکتے ہیں، آپ خوبصورت نہیں بن سکتے۔ یہ مرد کی زینت ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ خود بخود اس طرف آ جائیں نوجوانوں، اچھی بات، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ تو ہماری رینج سے نکل گئے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ جب شادی کا وقت آئے، نکاح فارم یا خطبہ نکاح ہو رہا ہو تو دلہن والدین سے کہے کہ میں اس دلہے سے شادی کروں گی جس کے چہرے پر میرے محمد کی نشانی ہو۔ سوچو دوستو، بزرگوں، بھائیو، اگر دلہن نے ایسا کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ دریا کی موجیں کناروں سے ٹکرائیں، ہمیں خود بخود ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ محنت کریں گے، ناراض تو نہیں انشاءاللہ۔ آخری بات مکمل کرتے ہیں کہ میدان دا سید غازی جو نکردا تکیا بازی، اودا نام حسین، اودا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اودا نام حسین، اودا نام حسین۔ ہو گیا آخری بات اس شخص کی یاد میں جو آپ کو ہمیں صحابہ سکھا گیا۔ سنیں گے انشاءاللہ، 2 سے 3 شعر پڑھتے ہیں۔
سنیے دل کے کانوں سے کہ ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، چکوال والو ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، مرشد آن جگایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، مرشد آن جگایا حق سمجھایا، مرشد آن جگایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں۔ مرشد نے سکھایا کیا؟ وظیفہ کون سا بتایا؟ جنت اندر شاد آباد، او جنت اندر شاد آباد، یار نبی دے زندہ باد، یار نبی دے زندہ باد، یار نبی دے زندہ باد، وچ قرآن ہے آیا حق سمجھایا، وچ قرآن ہے آیا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، مرشد آن جگایا حق سمجھایا، جھنگوی آن جگایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں۔ چکوال والا جے نبی دے یا نہ ہو دے، بیڑے اپنے پار نہ ہون دے، جے نبی دے یا نہ ہو دے، بیڑے اپنے پار نہ ہون دے، بیڑے اپنے پار نہ ہون دے، بیڑے اپنے پار نہ ہون دے، من میلا چمکایا حق سمجھایا، من میلا چمکایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، اور قاتلانو ویر بنائی، دل شہیداں دا دکھائی، دل اسیراں دا دکھائی، دل شہیداں دا دکھائی، خوف خدا نہ آیا سر جھکوایا، خوف خدا نہ آیا سر جھکوایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، مگر اس کو ادا دفاع کون کرے گا، اے مجمع غیور کا گج بج کے بتائے، گج بج کے بتائے، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، آپ نبی پاک کا منکر نہیں مومن، منکر نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، وفا کون کرے گا، حاضرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، برستی بارش میں وعدہ کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے، بیٹی کا نام کنیز عائشہ کنیز فاطمہ رکھو گے، کنیز ام حبیبہ رکھو گے، رب اصحاب محمد سب کو صحابہ کے لیے قبول فرمائے، حیات باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم۔